بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلع ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ جس کی توفیق اور مدد سے دروس سیرت کا ہمارا یہ مبارک سلسلہ کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ کل کے درس میں ہم نے غزوہ بدر کی تفصیلات سنی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ غزوہ بدر میں قلت تعداد کے باوجود، ہتھیار کی کمی کے باوجود مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح نصیب کی اور مشرکین بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ ایک ایسی شکست، ایک ایسی ہار کہ جس نے مشرکین کے سر غرور کو کچل کے رکھ دیا، اور قرآن مجید کے الفاظ میں یہ دن ایک تاریخی دن بن گیا جب قرآن مجید اس دن کو یوم الفرقان سے تعبیر کرتا ہے کہ بدر کا دن ایک ایسا دن تھا جب حق و باطل کے درمیان فیصلہ کن معرکہ ہوا، جب حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطل پر زبردست غلبہ نصیب فرمایا۔ حضرات، بدر کی جنگ میں مسلمانوں کو جو فتح نصیب ہوئی، یہ فتح اور یہ کامیابی، اس کے پیچھے بعض اسباب تھے۔ جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کئی طریقوں سے آئی، چونکہ مسلمان ایمان میں، یقین میں، توکل میں جتنے سپاہی تھے، جتنے مجاہد تھے، ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے ایمان کے حامل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نصرت تبھی آتی ہے کہ جب امت مسلمہ کے افراد
صحیح عقیدے، اللہ سے مضبوط تعلق، اللہ پر مضبوط ایمان، اللہ پر توکل اور اللہ پر یقین رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آتی ہے۔ یہ ساری ہی صفات ان صحابہ میں موجود تھیں جو صحابہ کے بدر کے معرکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اصل میں، اور اسی مدد کے نتیجے میں فتح نصیب ہوئی۔ مدد کن صورتوں میں آئی؟ دیکھیے، مدد کی ایک شکل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ سے قبل، جنگ کے دن سے پہلے والی جو رات تھی، اس رات اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، بارش نازل فرمائی، اور اس بارش سے مسلمانوں کو یہ قلبی راحت، ایک اطمینان، ایک چین، ایک سکون نصیب ہوا۔ اور عام طور پر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے، بارش کے بعد انسان اپنی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ محسوس کرتا ہے، چین محسوس کرتا ہے، بارش کے بعد اطمینان محسوس کرتا ہے بارش کے بعد۔ لیکن یہ بارش جو بدر کی رات ہوئی تھی، یہ بارش اللہ کی مدد کے طور پر بدری صحابہ ہی کے لیے نازل ہوئی تھی، جس سے مسلمانوں کو بڑا چین، بڑا سکون اور بڑا اطمینان اور ایک روحانی تسکین حاصل ہوئی۔ ان کے دلوں کی ڈھارس بندائی اس بارش نے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے مدد تھی۔ اور اس لیے بھی کہ مشرکین مکہ جو ہے پانی سے قریب تھے جنگ بدر میں، اور مسلمان پانی سے بہت دور تھے، تو مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے تھے کہ ہم پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ اگر کوئی بھی جنابت لاحق ہو گئی، ناپاک ہو گئے، پانی ہم سے دور ہے، پانی سے ہم دور ہیں، پاکی کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے وسوسے وہ بارش نازل کر کے صحابہ کے دلوں سے دور کر دیے۔ پہلی مدد آسمان سے ہونے والی بارش کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد دوسری شکل میں یوں آئی کہ عین جنگ سے قبل، جنگ شروع ہونے سے قبل حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ نیند طاری ہو گئی، اونگ طاری ہو گئی۔ جنگ کے لیے کھڑے ہیں اور سب پہ اونگ طاری ہے، سب کی تھوڑیاں جا کر ان کے سینوں سے لگی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کہتے ہیں تلواریں ہم ہاتھوں میں پکڑے ہوئے ہیں اور تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ چھوٹ کر گر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور اس نیند کی وجہ سے اور اس اونگ کی وجہ سے بھی ایک قلبی اطمینان، ایک چین، ایک سکون اور ایک طرح کی ثابت قدمی مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انفال میں اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصرت و مدد کی ان دونوں اسباب کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ جو بارش ہوئی تھی اور وہ جو اونگ اور نیند تم پر طاری ہوئی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک مدد تھی، ایک تائید تھی اللہ کی جانب سے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کی نصرت اور اللہ کی مدد ایک اور شکل میں بھی آئی بدر کے موقع پر، اور وہ یہ کہ مسلمان جیسا کہ بتایا گیا تعداد میں کم تھے، 313، 317، 319 جو بھی ہو، اور کفار 1000 کی تعداد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کے دل میں رعب ڈالنے کے لیے اللہ نے یہ کیا کہ کافر جب مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو مسلمانوں کی تعداد دگنی نظر آتی تھی، مسلمانوں کی تعداد ڈبل نظر آتی تھی۔ قرآن مجید نے کہا قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين۔ اپنی آنکھوں کے سامنے مسلمان ہیں 313 کی تعداد میں، لیکن یہ کافر دیکھ رہے ہیں، انہیں یوں نظر آ رہے ہیں جیسے یہ 313 کی فوج نہیں، جیسے یہ 650 کی فوج ہو۔ اللہ نے مسلمانوں کی تعداد کو ڈبل کر دکھایا۔ یہ اللہ کی مدد کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ سب مدد، یہ نصرت، یہ تائید ایسا نہیں کہ صرف صحابہ کے ساتھ، نہیں، اس جیسا ایمان پیش کرو، اس جیسا یقین پیش کرو، اور جیسے صحابہ کا توکل تھا ویسا توکل پیدا کرو،
اور آج بھی اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت کے ایسے کرشمے دیکھ سکتے ہو. یہی وجہ ہے اللہ نے اس آیت کو ختم کیا اس بات پر واللہ یؤید بنصرہ من یشاء واللہ یؤید بنصرہ من یشاء. اللہ اپنے بندوں میں سے جن کی چاہتا ہے اپنی مدد کے ذریعے سے ایسی تائید کرتا ہے کہ دشمنوں کی نظروں میں فوج کو ڈبل کر دکھائے مسلمانوں کی. تو اللہ کی نصرت اللہ کی مدد ان صورتوں میں آج بھی آ سکتی ہے. شرط یہ ہے کہ بدری صحابہ کا ایمان پیدا کرو. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی. اور حضرات غزوہ بدر میں اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید کا سب سے بڑا مظہر اور سب سے بڑی شکل یہ تھی کہ رب العالمین نے اس جنگ میں اپنے مومن بندوں کی مدد اور تائید کے لیے آسمان سے فرشتے نازل فرمائے. جو فرشتے عملاً غزوہ بدر میں جنہوں نے حصہ لیا عملاً غزوہ بدر میں شریک ہوئے اور اس کا بیان اور اس کا مشاہدہ صحابہ نے بھی کیا اور جو کفار اس میں شریک تھے جنگ میں انہوں نے بھی کیا. ایک صحابی کہتے ہیں میں ایک کافر کے پیچھے جنگ بدر میں اس کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہا تھا. میں نے آواز سنی اقدم حیزوم اقدم حیزوم اے حیزوم آگے بڑھ. یہ جبریل امین کی آواز تھی جو اپنے گھوڑے سے کہہ رہے تھے. کہتے ہیں کہ میں نے ابھی اسے قتل کرنا چاہا تلوار اٹھائی تھی اور ابھی تلوار میں نے چلائی بھی نہیں. میں نے دیکھا اس کافر کا سر تن سے جدا ہو کر گرا ہوا. وہ دھڑام سے گرا اور اس کا سر تن سے جسم سے الگ ہو کر پڑ گیا. اللہ نے کہا تھا فرشتوں سے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اے فرشتوں اے ملائکہ غزوہ بدر میں کافروں کو گردنوں پہ مارو اور ان کے ایک ایک پور پہ مارو انگلیوں کے پور. صحابہ فرماتے ہیں غزوہ بدر میں جو 70 کافر مارے گئے ہم کیسے فرق کرتے تھے کہ ہم نے جس کافر کو مارا اور فرشتوں کے ہاتھ سے جو کافر مارا گیا انگلیوں کے پور دیکھ کے فرق کرتے تھے. جو کافر فرشتوں کے ذریعے سے مارے گئے ان کی انگلیوں کے سب کے پور کٹے ہوئے تھے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ تاکید کی تھی وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اور ملائکہ کی شرکت کی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ جو 70 کافر قید ہو کر آئے تھے وہ 70 قیدیوں میں سے ایک قیدی نے کہا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے مجھے گرفتار کیا تھا, کہاں ہے وہ شخص جس نے مجھے پکڑا تھا, وہ شخص تمہیں مجھے نظر ہی نہیں آ رہا ہے. سفید ڈریس پہنا ہوا شخص جس نے کہ مجھے جنگ میں گرفتار کیا تھا وہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا تم لوگوں میں. یعنی ملائکہ نے اسے گرفتار کیا تھا. تو حضرات اللہ کی نصرت اللہ کی مدد اور اللہ کی تائید کی ایک شکل یہ تھی غزوہ بدر میں کہ عملاً آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور جنگ میں انہوں نے شرکت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح اپنے مومن بندوں کی مدد کی. غزوہ بدر کے حالات میں حضرات کل جیسے ہم نے بہت ساری باتیں بتائی. غزوہ جب ختم ہوا جنگ جب ختم ہوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی 70 لاشیں 70 کافر مارے گئے. ان 70 کو بھی ایک گڑھا تھا جسے قلیب بدر کہا جاتا ہے, ان کو قلیب بدر میں ڈال دیا دفن کر دیا. اور دفن کرنے کے بعد ایک ایک کافر کا نام لے کر, اور ہم آپ کو بتا دیں یہ 70 کافر جو مارے گئے تھے سب کے سب سردار قسم کے تھے, لیڈر قسم کے تھے. پیارے نبی نے ایک ایک کا نام لے کر خطاب کیا. میدان جنگ میں پیارے نبی نے ان کو دفن کرنے کے بعد ان پہ مٹی ڈالنے کے بعد کہا یا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا. کہا کہ اے فلان, اے ابو جہل بن ہشام, اے فلان, اے نضر بن حارث, اللہ تعالیٰ نے تم سے جن باتوں کا وعدہ کیا تھا اب تم اس عالم سے نکل کر اس عالم برزخ میں جا چکے ہو. بتاؤ اللہ کے وعدوں کو تم نے سچا پایا کہ نہیں, اللہ کے وعدوں کو تم نے برحق پایا کہ نہیں.
عمر بن خطاب بازو کھڑے رہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی کیا آپ ایسے جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے؟ ایسے جسموں سے خطاب کر رہے ہیں جن کے اندر روح نہیں ہے؟ تب پیارے نبی نے فرمایا کہ عمر اس وقت وہ میری گفتگو کو تم سے بہتر سن رہے ہیں. تو ہمارا ایمان ہے اللہ اگر سنانا چاہے ابو جہل بھی سنتا ہے, نضر بن حارث بھی سنتا ہے, اللہ اگر سنانا چاہے. ورنہ تو اصل قاعدہ یہ انک لا تسمع الموتى, کوئی مردوں کو سنا نہیں سکتا, وہ مردہ ولی ہو, بزرگ ہو, صالح ہو, متقی ہو, اور سنانے والا نبی کیوں نہ ہو. قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى, اے پیغمبر آپ مردوں کو اپنی آواز نہیں سنا سکتے, اپنی پکار نہیں ان تک پہنچا سکتے, اپنی آواز ان تک نہیں. رب العالمین سلام بھیجتے ہو وہ رب العالمین پہنچاتا ہے, وہ ڈائریکٹ کوئی سنا نہیں سکتا مردوں کو. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. حضرات مسلمان غزوہ بدر کی فتح کی مسرتیں لے کر, غزوہ بدر کی فتح کی خوشیاں لے کر خوشی خوشی مدینہ لوٹے. ایک طرف سارے مدینے میں خوشی کا ماحول ہے, مسلمانوں کا قافلہ پیارے نبی کی قیادت میں, پیارے نبی کی کمانڈنگ میں مدینے میں داخل ہو رہا ہے. اور کیسے داخل ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر, خوشی کا سماں ہے کہ آج اللہ نے شرک کو ذلیل کیا, کفر کو ذلیل کیا, مسلمانوں کو فتح نصیب کی. لیکن حضرات خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں, جیسے شاعر نے کہا. اللہ اکبر, پیارے نبی غزوہ بدر کی جیت کی خوشخبری لے کر مدینے میں داخل ہو رہے ہیں, اور پیارے نبی کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹی حضرت رقیہ کو دفن کر کے بقیع سے واپس آ رہے ہیں. اللہ اکبر. پیارے نبی جب بدر کے لیے نکلے تھے آپ کی بیٹی رقیہ بیمار تھیں, اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پیارے نبی کے واپس آنے تک وہ انتقال کر گئیں. پیارے نبی بدر سے واپس ہو کے مدینے میں داخل ہو رہے, اور آپ کے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی اور نبی کی لخت جگر نبی کی بیٹی کی تدفین سے فارغ ہو کر, کفن دفن سے فارغ ہو کر وہ بقیع سے تشریف لا رہے ہیں. غور فرماؤ, پیارے نبی اپنی بیٹی کی وفات میں حاضر نہ رہ سکے, اپنی بیٹی کی تدفین میں حاضر نہ رہ سکے. یاد رکھنا, جو لوگ دین کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرتے ہیں, جو لوگ دین کے لیے اپنی زندگیاں لگاتے ہیں, جو دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, انہیں بھی قربانی دینی پڑتی ہے, اور ان کی فیملی کو بھی قربانی دینی پڑتی ہے. ورنہ دین کا کام ہونے والا نہیں. اللہ اکبر, گھر کی خوشیاں رہیں گی, دین کا خادم موجود نہیں رہے گا. گھر کے غم رہیں گے, دین کا خادم موجود نہیں رہے گا. اللہ دین کا کام ایسی قربانیوں سے ہی جو انجام پاتا ہے. اور یہ رب العالمین کا امتحان ہے کہ بندہ میرے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے, میرے لیے کن کن چیزوں کی قربانی دے سکتا ہے. یہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے, وہ دیکھتا ہے. اللہ اکبر. پیارے نبی اپنی بیٹی, اپنی لخت جگر رقیہ رضی اللہ عنہا کی وفات اور ان کی تدفین کے وقت حاضر نہ تھے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ زندگی میں, مومن کی زندگی میں اللہ تعالیٰ مومن کو اگر ایک طرف سے کہیں سے ٹینشن آ رہا ہے, رنج مل رہا ہے, غم مل رہا ہے, تو رب العالمین دوسری جانب سے مومن کو خوشیاں بھی دیتا ہے, مسرتیں بھی دیتا ہے. بس یہ ہے اللہ کے قانون کو, اللہ کی سنت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. حضرات غزوہ بدر کا یہ معرکہ, تاریخی معرکہ, اور سبحان اللہ جن صحابہ نے اس غزوے میں شرکت کی, جن صحابہ نے اس غزوے میں شرکت کی, وہ اللہ کی نظروں میں بڑی فضیلت والے ٹھہرے. حضرات وہ صحابہ جو بدر میں شریک رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اعزاز عطا کیا کہ بدر کی جنگ جب ختم ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے بدری صحابہ کو جھانک کر دیکھا آسمان سے, اور مخاطب ہو کے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اے میرے نبی کے بدری ساتھیوں, اے میرے نبی کے وہ صحابہ
جنہوں نے بدر کے معرکے میں میرے پیغمبر کا ساتھ دیا، یہ بشارت سن لو، بدر میں میرے نبی میرے پیغمبر کا ساتھ دے کر تم نے اتنی بڑی نیکی کر لی ہے کہ باقی زندگی جو کرنا ہے کر گزرو، میں نے تمہارے حق میں بخشش لکھ دی ہے، جنت واجب ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے جب صحابہ میں فضیلت کی ترتیب کی بات آتی ہے تو اہل علم کہتے ہیں صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر کے بعد باقی تینوں خلفاء کے بعد عشرہ مبشرہ میں سے مزید 6 صحابی، اور عشرہ مبشرہ کے بعد انہی بدری صحابہ کا مقام آتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ حضرات، جنگ ختم ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ لوٹے تو ایک مسئلہ قیدیوں کا سامنے آیا۔ 70 قیدی گرفتار ہیں، کیا کیا جائے ان قیدیوں کے ساتھ؟ پہلا موقع ہے کہ کافر گرفتار ہو کر مسلمانوں کے قبضے میں آئیں، کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ پیارے نبی نے مشورہ کیا 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 جائے ان قیدیوں کے ساتھ، کیونکہ آسمان سے کوئی وحی نہیں آئی تھی ان کے سلسلے میں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی، میرا مشورہ یہ ہے کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے لیا جائے، پیسہ لے لیا جائے، جرمانے کے طور پر، فدیہ کے طور پر لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم میں سے جو ان قیدیوں کا رشتہ دار ہے وہ اپنی تلوار سے اپنے رشتہ دار کا سر قلم کرے، یہ میرا مشورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کیا اور ان سے فدیہ لے لیا۔ فدیہ لینے کے بعد آسمان سے وحی آئی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے فیصلے کی تائید میں کہ یہ موقع ایسا تھا، کفر کو اور کمزور کرنے کا موقع تھا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان 70 کافروں کی گردنوں پہ تلوار چلا کے کفر کو اور کمزور کیا جاتا۔ ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم۔ حضرات دیکھو، دونوں مشورے، ابو بکر صدیق کا مشورہ، عمر، دونوں کا مشورہ دونوں کے مزاج کی ترجمانی کرتا ہے۔ ابو بکر کے مشورے میں نرمی تھی، عمر کے مشورے میں گرمی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ ابو بکر کا مشورہ ان کے مزاج کا آئینہ دار ہے، ابو بکر کے مزاج میں نرمی تھی۔ عمر بن خطاب کا مشورہ ان کے مزاج کا آئینہ دار ہے کہ دین کے سلسلے میں بہت سخت ہے عمر بن خطاب۔ اور یاد رکھنا، اسلام کے لیے ابو بکر کی نرمی کی بھی ضرورت ہے، عمر بن خطاب کی شدت کی بھی ضرورت ہے۔ ابو بکر کی نرمی بھی چاہیے اسلام کے لیے، عمر بن خطاب کی سختی بھی چاہیے اسلام کے لیے، رضی اللہ عنہما، رضی اللہ عنہ۔ اور ابو بکر کے مشورے کے مطابق پیارے نبی نے فدیہ لینا شروع کیا۔ قیدیوں میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک داماد بھی تھے، جی آپ کی بیٹی زینب جو مکے میں تھی، اور ان کے شوہر ابو العاص پیارے نبی کے داماد۔ اور چونکہ بنو ہاشم جو پیارے نبی کے قبیلے کے لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل ان کو بھی زبردستی کھینچ لایا تھا، نتیجے میں قیدیوں میں ان میں سے بھی بعض تھے۔ اب فدیہ یہ طے پایا کہ آزادی کے لیے فدیہ دینا، پیسہ دینا، آزاد ہونا۔ ابو العاص پیارے نبی کے داماد پیارے نبی کی قید میں ہیں۔ سارے قیدیوں کے رشتہ دار اپنے اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رقم بھیج رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں، چھڑا رہے ہیں۔ اور پیارے نبی کی بیٹی زینب نے مکے سے اپنے شوہر ابو العاص کو چھڑانے کے لیے اپنا وہ ہار بھیجا جو ہار کے ان کے نکاح اور ان کی شادی میں ان کی ماں نبی کی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے انہیں ہدیہ کیا تھا۔ وہ ہار پیارے نبی کی خدمت میں پہنچا، ہار کو دیکھتے ہی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی یاد آ گئی پیارے نبی کو، خدیجہ کا ہار تھا۔ آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، پیارے نبی رونے لگے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ اللہ کے نبی، ہم ابو العاص سے فدیہ نہیں لیں گے، ابو العاص سے فدیہ نہیں لیں گے، یہ ہار واپس کیجئے، ابو العاص کو ایسے ہی آزاد کریں گے۔ لیکن پیارے نبی نے فدیہ لیا، دوسری شکل میں لیا۔ کیسے لیا جانتے ہیں؟
ابو العاص سے وعدہ لیا, کہا کہ ہم تم کو آزاد کر. یاد رکھو, پوری سیرت پڑھ لو, اللہ اکبر. پیارے نبی کے اندر کہیں آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئے گی اپنے رشتہ داروں کی جانبداری, طرفداری. جی ہاں, جیسے کسی عہدے پہ رہ کے آج میں کرتا ہوں, آپ کرتے ہیں, کسی بھی عہدے پہ رہ کر اپنے رشتہ داروں کی طرفداری. صلوات اللہ وسلام علیہ, مشکل ترین موقعوں پر آپ اپنے رشتہ داروں کو آگے بڑھاتے تھے. جنگ بدر کے سلسلے میں بتا چکا, جنگ شروع ہوئی انفرادی لڑائی سے, اور اس انفرادی لڑائی کے لیے آپ نے کس کو آگے بڑھایا؟ ایک طرف حضرت حمزہ کو آگے بڑھایا جو آپ کے چچا ہیں, ایک طرف حضرت علی کو آگے بڑھایا جو آپ کے پروردہ ہیں, آپ کی پرورش میں ہیں. خطرات کے موقع پہ آپ اپنوں کو آگے بڑھاتے تھے کہ قربانی دیں تو پہلے میرے اپنے لوگ دیں. تو ویسی ہی بات تھی, ابو العاص کو آپ نے معاف نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ وعدہ لیا, ہم تمہیں آزاد کریں گے, چھوڑیں گے, شرط یہ ہے مکہ جانے کے بعد میری بیٹی زینب کو ہجرت کی اجازت. وہ تو مومن تھی, مسلمان تھی, اور ابھی وہ حکم نہیں آیا تھا کہ یہ کافر غیر مسلمان عورت کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا, وہ حکم ابھی نہیں آیا تھا, اس لیے زینب ان کے نکاح میں تھی. پیارے نبی نے وعدہ لیا کہ جاؤ, وعدہ کرو کہ جا کر میری بیٹی زینب کو ہجرت کا پرمیشن دو گے. انہوں نے وعدہ کیا, چھوڑا گیا انہیں, جا کر انہوں نے حضرت زینب کو چھوڑ دیا, اور زینب رضی اللہ عنہا ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. ہجرت کر کے مدینہ آ گئی, شوہر مکے میں اور زینب رضی اللہ عنہ مدینے میں. حضرت زینب کو یقین تھا کہ میرا شوہر سمجھدار انسان ہے, وہ کبھی نہ کبھی ہدایت پائے گا, ایمان لائے گا. مدینہ آنے کے بعد شوہر گرچہ مکے میں ہے, حضرت زینب انتظار کرتی رہی کہ وہ دن آئے گا جب میرے شوہر کو ہدایت ملے گی. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ سن 6 ہجری میں ابو العاص مسلمان ہو کر مکہ سے مدینہ آ گئے. مکہ سے مدینہ آ گئے اور پیارے نبی نے اپنی بیٹی زینب کو سابقہ اور پرانے نکاح کے تحت ابو العاص کے نکاح میں لوٹا دیا رضی اللہ عنہ وارضاہ. یہ آج کل یہ مسئلہ کیوں بتا رہا ہوں میں, ہوتا ہے ہمارے جو ریورٹس برادرز ہوتے ہیں, سسٹرز ہوتے ہیں, میاں بیوی کے مسئلے میں کوئی پہلے مسلمان ہو جاتا ہے اور دوسرا جو ہے شوہر بیوی مسلمان ہو گئی اور شوہر مسلمان نہیں ہوا. انتظار کر سکتی ہو, لمبی مدت بھی ہو, کوئی بات نہیں. پرانے اور سابقہ نکاح کے تحت انہیں ایک ساتھ رکھا جا سکتا ہے. نیا نکاح کرنے کی جو بات کی جاتی ہے وہ مسئلہ حدیث کی روح سے درست نہیں ہے. سابقہ نکاح کے تحت انہیں رکھا جا سکتا ہے. یہی وجہ آپ دیکھیں گے وہ صحابہ جو میاں بیوی تھے اور مسلمان ہوئے, ان کے نکاح جو ہے حالت کفر میں ہوئے تھے, ان کے اپنے پرانے مذہب کے مطابق ہوئے تھے. جب وہ مسلمان ہوتے تھے پیارے نبی ان کا نیا نکاح نہیں کرتے تھے, نیا نکاح نہیں پڑھاتے تھے, سابقہ نکاح کے تحت انہیں رشتے زوجیت میں باقی رکھتے تھے صلوات اللہ وسلم علیہ. حضرات, یہ کچھ تفصیلات تھیں جو غزوہ بدر سے متعلق تھیں. چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے, مدنی زندگی کی بڑی تفصیلات ہیں, تو باقی اب وقت میں انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں اس موضوع پر روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ فی الجملہ جیسے ہم نے کل گفتگو کی, جنگ یہ ہر قوم کی تاریخ میں, ہر قوم کی تاریخ جنگوں سے وابستہ ہے, سمجھ رہے. چونکہ پیارے نبی نے جنگ کی اپنے دشمنوں سے, اس وجہ سے کوئی بدر, احد, خندق, فتح مکہ کی وجہ سے پیارے نبی کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دہشت گردی کا الزام نہیں دے سکتا, اسلام کو دہشت گردی کا الزام نہیں دے سکتا, قرآن کو دہشت گردی کی کتاب نہیں کہہ سکتا. اس لیے کہ کل ہم نے بتایا دنیا کی کون سی قوم ہے جس کی تاریخ جنگوں سے وابستہ نہ ہو. کل ہم نے مثال دی, یہ ہندو قوم, ان کی جو مذہبی کتابیں رامائن, مہابھارت, کیا جنگیں ہی تو ہیں, جنگیں. دنیا کی ہر زندہ قوم کی تاریخ جنگوں سے وابستہ ہے, اور ہر قوم کا حق بنتا ہے اپنی جان, اپنی عزت, اپنی آبرو کی دفاع اور ڈیفنس کے لیے وہ فوج, وہ قوت اور ہتھیار رکھ سکتی ہے. یہی وجہ آج دنیا کا ہر ملک ہتھیار رکھتا ہے, فوج رکھتا ہے, سب کچھ رکھتا ہے. سوال یہ ہے جو اصل پیارے نبی کا جو کمال, پیارے نبی کی جو خوبی تھی, پیارے نبی نے جنگوں میں جو اخلاقی تعلیمات پیش کی ہیں, میدان جنگ میں آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کر لو, اور آج بھی آپ دیکھیں گے امن 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 کا نعرہ لگانے والے لوگ جب میدان جنگ میں اترتے ہیں انسانی خون سے کیسی ہولی کھیلتے ہیں.
دنیا کا سپر پاور امریکہ کو دیکھو جو پیس 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 کے نعرے لگاتے ہوئے تھکتا نہیں، اس نے جو ہے نعوذ باللہ افغانستان سے لے کر عراق تک کتنے مسلمانوں کا خون کیا، کتنی مائیں بیوہ ہوئی، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنے وعدے توڑے گئے، کتنے عہد و پیمان کو اس نے پامال کیا۔ قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر۔ یہ نبی کی جنگیں ہیں کہ آپ نے جنگوں کے اندر جن اخلاق کا ثبوت پیش کیا، ہمارا چیلنج ہے پوری انسانی تاریخ سے، چیلنج ہے پوری انسانی تاریخ سے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جنگوں میں جس انسانیت نوازی کا سلوک اور جن اخلاق عالیہ کا ثبوت پیش کیا ہے، انسانی تاریخ کی کسی جنگ میں ایسی مثالیں آپ نہیں دکھا سکتے۔ آپ کی جنگیں بھی رحم و کرم والی جنگیں تھی۔ ہم انشاءاللہ اپنی آنے والی اس میں جب صلح حدیبیہ پہ گفتگو کریں گے، صلح حدیبیہ وہاں ہم بتائیں گے انشاءاللہ تعالی، جب ہم فتح مکہ پہ گفتگو کریں گے وہاں ہم بتائیں گے ایک نبی کی جنگ کیسی ہوتی ہے، ایک نبی کی فتح کیسی ہوتی ہے۔ پھر جملہ آئیے آج یہ دیکھتے چلتے ہیں چند ایسی اخلاقی تعلیمات اور ایسے اخلاقی مظاہر جو پیارے نبی کی جنگوں میں نظر آتے ہیں۔ دیکھو پیارے نبی نے میدان جنگ میں جن اعلیٰ اخلاق کا ثبوت دیا اس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ نے تلواروں کے زیر سایہ بھی انسانوں پر رحم کرنا سکھایا، دنیا والوں کو۔ جب تلواروں سے خون کے خطرے ٹپک رہے ہوں، پیارے نبی نے تلواروں کے زیر سایہ انسانوں پہ کیسے رحم کیا جاتا ہے، انسانیت کو چیز آپ نے سکھائی۔ کیسے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی جنگ شروع ہونے والی ہے، بدر کی جنگ شروع ہونے سے پہلے پیارے نبی نے صحابہ کو ایک تعلیم دی، ایک بات بتائی۔ کیا کہا اے میرے ساتھیوں سن لو، اگر تم میں سے کسی کی تلوار کی زد میں ابو البختری بن ہشام اگر آ جائے، اس کو مارنا مت، اس کو قتل نہ کرنا۔ کیوں؟ اللہ اکبر۔ ابو البختری بن ہشام مکے میں اس نے مسلمانوں پر ایک احسان کیا تھا، جیسا کہ ہم سنا ہے، سماجی بیکاٹ جو ہوا تھا، اس سماجی بیکاٹ کو جن 4-5 کافروں نے اٹھ کر ختم کیا تھا، اس میں سے ایک ابو البختری بن ہشام بھی تھا۔ پیارے نبی نے اس کے احسان کا بدلہ دینا چاہا۔ یہ وہ کافر ہے، آج گرچہ لڑنے آیا ہے ہمارے ساتھ، لیکن اس کے احسان کا بدلہ ہمیں چکانا ہے۔ لوگوں، اگر ابو البختری بن ہشام تم میں سے کسی کی تلوار کی زد میں آئے، ہرگز اسے نہ مارنا۔ صحابہ کہتے ہیں ابو البختری بن ہشام ہماری تلواروں کی زد پہ کئی بار آیا، پر ہم نے پیارے نبی کی اس تعلیم کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو مارا نہیں، اس کو چھیڑا نہیں۔ پیارے نبی نے تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اخلاق دنیا والوں کو سکھائے کہ جس کا احسان تم نے اٹھایا ہے وہ میدان جنگ میں بھی ملے تو اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کرو۔ اور سبحان اللہ، جب 70 کافر قید ہو کر آئے تھے آپ کی گرفت میں، تو ہم بتا چکے ہیں اس سے پہلے، آپ نے اس وقت مطعم بن عدی کو یاد کیا تھا۔ 70 کافر آپ کی گرفت میں، آپ کی قید میں ہیں، آپ نے مطعم بن عدی، ایک کافر سردار، چونکہ اس نے پیارے نبی کو 2 موقع سے ساتھ دیا تھا، سماجی بیکاٹ جو مکے میں ہوا تھا اس کو ختم کرنے میں، اور طائف سے واپسی کے موقع پر پیارے نبی کو اس نے پناہ دی تھی، اور آپ اس کی پناہ میں مکے میں داخل ہوئے تھے، اور اللہ مقدر کہ غزوہ بدر تک مطعم بن عدی کی وفات ہو چکی تھی حالت کفر میں۔ 70 کافر آپ کی قید میں تھے، اس وقت پیارے نبی نے مطعم بن عدی یہ کافر سردار کو یاد کیا، اور یاد کر کے فرمایا تھا لو كان المطعم بن عدی حیا ثم كلمني في هؤلاء نتنا لاعتقتهم له۔ اگر آج مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ آ کر میرے پاس ان 70 قیدیوں کی سفارش میں ایک جملہ کہہ دیا ہوتا، اس کی ایک سفارش پہ میں ان 70 قیدیوں کو بلا معاوضہ آزاد کر دیا ہوتا۔ کتنی بڑی بات ہے، کیسے اخلاق ہیں پیارے نبی نے سکھایا۔ احسان احسان ہوتا ہے، وہ کافر کا ہو، وہ یہودی کا ہو، وہ کرسچن کا ہو، احسان احسان ہوتا ہے، احسان کا بدلہ چکاؤ، بھلے سے وہ میدان جنگ میں بھی کیوں نہ ہو۔ حضرات، جن اخلاقی تعلیمات پر پیارے نبی نے جنگوں کو استوار کیا، اس میں سے ایک اخلاقی تعلیم یہ بھی ہے کہ پیارے نبی نے جنگوں میں وعدوں کو نبھانے اور عہد و پیمان کو پورا کرنے کے سلسلے میں
ایسی ایک نادر مثال قائم کی. دیکھو غزوہ بدر کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، جیسے ہم بتائے اللہ کے نبی مدینے سے جو نکلے تھے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے، وہ تو ابو سفیان کے قافلے کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے تھے. اس لیے بعض صحابہ دیر سے نکلے مدینے سے. اس میں سے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور ان کے والد، ان کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ جا چکا اور اب جنگ کا موقع ہے، مسلمان اور کافر آمنے سامنے ہیں. حذیفہ بن یمان اپنے باپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے. راستے کا انتخاب غلط کیا. وہ مسلمانوں کی فوج تک پہنچنے کے بجائے اس راستے سے آئے کہ جہاں وہ کافروں کے جاسوسوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے. ابو جہل کے جاسوس گرفتار کر لیے، دونوں کو گرفتار کر کے ابو جہل کے پاس لے گئے، حذیفہ بن یمان اور ان کے والد کو. حذیفہ کہتے ہیں جان بچانی تھی، ہم نے جھوٹ کہا. ابو جہل نے پوچھا کہاں جا رہے تھے، کہاں سے آ رہے تھے؟ ہم نے کہا بزنس کے سلسلے میں گئے تھے، تجارت کے سلسلے میں واپس جا رہے تھے مدینہ. کہا کہ سچ کہو. ہم نے کہا کہ سچ کہہ رہے ہیں، بزنس کے سلسلے میں آئے تھے. ابو جہل نے کہا وہ تمہاری فوج میں شامل ہونے تو نہیں جا رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کو تو کچھ خبر ہی نہیں فوج کی. کون سی فوج؟ ابو جہل کو یقین ہو گیا کہ شاید یہ بزنس کے سلسلے میں آئے ہوئے تھے. ابو جہل نے وعدہ لے کر کہا کہ وعدہ کرو اگر میں چھوڑوں گا سیدھا مدینہ جاؤ گے، فوج میں شامل نہیں ہوگے. دونوں نے وعدہ کیا. ابو جہل نے چھوڑ دیا یہ سمجھ کر کہ یہ بزنس کے لیے آئے ہوئے لوگ ہیں. چھوٹے ہی سیدھے گئے پیارے نبی کے پاس. وہ نکلے ہی تھے فوج میں شامل ہونے کے لیے، جنگ میں شریک ہونے کے لیے. جا کے دونوں نے کہا اے اللہ کے نبی، اللہ کا کرم ہوا، ابو جہل کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے تھے، آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونے کے لیے آئے، ابو جہل کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے، جھوٹ بول کر ہم نے جان بچائی ہے. اے اللہ کے نبی، اس نے یہ وعدہ لے کر ہمیں چھوڑا ہے کہ سیدھا مدینہ واپس جاؤ گے، ہم کو تو لڑنا ہے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے. پیارے نبی نے کہا وعدہ کر چکے ہو؟ کہا کہ بالکل وعدہ کر چکے ہیں. کہا کہ تب تو مدینہ واپس وعدہ کیا، وعدے کو پورا کرو، وعدے کو نبھاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرو اور مدینہ واپس چلے جاؤ. حذیفہ نے کہا اللہ کے نبی ہم مدینے سے آئے ہی آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے. کہا کہ نہیں، جاؤ، اللہ ان کے خلاف ہماری مدد کرے گا، وعدہ کیا ہے تو وعدے کو نبھاؤ. پیارے نبی نے دونوں کو مدینہ واپس کر دیا. اللہ کی قسم انسانی تاریخ میں آپ ایسے اعلیٰ اخلاق کی کوئی مثال نہیں دکھا سکتے. دشمن سے کیا ہوا وعدہ جو میدان جنگ میں، ابو جہل سے کیا ہوا وعدہ، اور پیارے نبی اس کو نبھا رہے ہیں. اللہ اکبر. وہ بھی کیسے حالات میں، جب ایک طرف دشمن 1000 کی تعداد میں ہے، مسلمان 313 317 319 کی تعداد میں. سوچو ایسے موقع پہ 2 سپاہیوں کا اضافہ بھی کتنی بڑی طاقت ہے. لیکن یاد رکھنا یہ امت ہمیشہ جنگ لڑتی ہے ایمان کی بنیاد پر، اخلاق کی بنیاد پر، اور اس امت نے تاریخ میں جتنی جنگیں جیتی ہیں وہ ہتھیار کی بنیاد پر نہیں، وہ ایمان کی بنیاد پر، وہ اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر جیتی ہیں. تو پیارے نبی نے انہیں واپس کر دیا. حضرات انہی اخلاقی تعلیمات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج کو روانہ کرتے تھے آپ فرماتے تھے، نصیحت کرتے تھے، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا ولیدا. کہا کہ مال غنیمت میں سے چرانا مت، کسی کو دھوکہ دینا مت، بچوں کو مارنا مت. کافروں کے بچے مارو مت، بچوں کا کیا قصور ہے؟ اور خصوصاً پیارے نبی کی یہ تعلیم تھی، آپ اپنے سپاہیوں کو نصیحت کرتے تھے کہ کافروں کی، مشرکوں کی عورتوں پہ کبھی حملہ نہ کرنا، عورتوں پہ حملہ نہ کرنا. ابو داؤد کی روایت ہے ایک جنگ میں آپ نے دیکھا ایک کافر عورت کو مارا گیا ہے، یہ کافر عورت کو مارا گیا ہے. پیارے نبی کا غصہ چہرے سے سرخ ہو گیا. آپ نے کہا کس نے اس کو قتل کیا؟ ما کانت هذه لتقاتل. اسلام نے جو جنگیں لڑی ہیں، جنگ کا جو تصور پیش کیا حضرات، وہ ایسا تصور ہے جو انصاف پر مبنی ہے. اسلام بے گناہ سزا نہیں دیتا ہے، وہ کافر ہو، وہ یہودی ہو، وہ کرسچن ہو، اسلام معصوموں کا خون نہیں بہاتا ہے. ایسے دھماکے، ایسے بم بلاسٹ جس میں بے گناہ مرتے ہیں، معصوم مرتے ہیں، عورتیں جاتی ہیں، جی بچے جاتے ہیں، اور بے گناہ پبلک مرتی ہے، واللہ اس کا نام کبھی جہاد ہو نہیں سکتا. یہ نہ جہاد ہے اور نہ اس کو جہاد کا نام دیا جا سکتا ہے.
پیارے نبی نے کہا بچوں کو مارو مت، بوڑھوں کو مارو مت اور عورتوں کو مارو مت۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ غزوہ احد میں پیارے، چونکہ جیسے کہ ہم انشاءاللہ سنیں گے غزوہ احد کی تفصیلات، پیارے نبی نے جنگوں میں ایک طریقہ ہوتا ہے جنگ سے پہلے سپاہیوں کو جوش دلانا، جنگ سے پہلے سپاہیوں کو جوش دلانا ایک طریقہ ہوتا ہے جنگ کا۔ پیارے نبی نے اپنی تلوار نکالی جنگ شروع ہونے سے پہلے غزوہ احد میں، آپ نے کہا من یأخذ منی ھذا السیف، کون ہے جو آج مجھ سے میری یہ تلوار لے اور لڑے؟ کئی صحابہ کے ہاتھ اڑ گئے، سب نے کہا میں۔ جی پیارے نبی نے پھر سوال کیا کون ہے جو میری اس تلوار کو آج لے اور لڑے؟ کئی صحابہ کے ہاتھ اڑ گئے، سب نے کہا ہم۔ جب دیکھا کہ تلوار ایک ہے، مانگنے والے کئی ہیں، آپ نے تیسری مرتبہ ایک شرط کا اضافہ کیا، آپ نے کہا من یأخذ منی ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو آج مجھ سے میری تلوار لے اور اس کا حق بھی ادا کرے، اس کا حق بھی ادا۔ اور یہاں سب کے ہاتھ، بہت بڑی بات تھی حق ادا کرنا، یہاں صرف ایک ہاتھ اٹھا صحابی رسول ابو دجانہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں لوں گا آپ کی تلوار اور میں اس کا حق ادا کروں گا۔ تلوار لے لی اور اپنے پیشانی پہ لال کپڑا باندھ لیا، سرخ پٹی باندھ لی، مشرکین کی فوجیں کھڑی ہیں، مشرکین کی فوجوں کے سامنے سینہ تان کر اکڑ کر چلنے لگے۔ پیارے نبی نے ان کی چال کو دیکھ کے کہا انہا لمشیۃ یبغضها اللہ الا فی ھذا المکان، آپ نے کہا یہ ایسی چال ہے تکبر کی جو اللہ کو ناپسند ہے، مگر اس مقام پر یہ چال اللہ کو بے حد پسند ہے، اس مقام پر یہ چال اللہ کو بے حد پسند ہے۔ ابو دجانہ بڑے جوش میں تھے اور تلوار لے کر مشرکین کی صفوں میں گھس گئے۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا مشرکین کی صفوں میں ایک انسان اپنے ساتھیوں کو لڑائی پہ اکسا رہا ہے، ابھار رہا ہے، لڑو آگے بڑھو۔ میں نے کہا کہ اسے پہلے مارنا چاہیے۔ ابو دجانہ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، اس کے قریب پہنچ گیا، تلوار اٹھا لی اور چلنے کی دیر تھی، دیکھتا ہوں کیا ہے کہ وہ ایک عورت ہے، ہندا تھی، وہ ایک عورت ہے۔ فرماتے ہیں فَأَكْرَمْتُ السَّيْفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ان اقتل به امرأة، میں نے اللہ کے نبی کی تلوار کے شان کے خلاف سمجھا کہ آپ کی تلوار سے ایک عورت کا قتل کروں میں۔ آپ جیسے بہادر انسان، آپ کی تلوار کی شان کے خلاف ہے یہ بات کہ آپ کی تلوار سے ایک عورت ماری جائے۔ سوچو صحابہ کو اپنے جذبات پہ ایسے موقعوں پر بھی کتنا کنٹرول تھا اور صحابہ نے کتنا لحاظ رکھا پیارے نبی کی تعلیمات کا۔ تو شریعت کی تعلیم تھی جگہوں میں بچوں کو نہ مارا جائے، عورتوں کو نہ مارا جائے، بوڑھوں کو۔ اور حضرت ابوبکر کی اس میں دیکھیں گے آپ، ابوبکر نے جب فوجیں روانہ کی تو کہا ان کی وہ پجاری، وہ راہب جو چرچوں میں مندروں میں رہتے ہیں ان سے بھی چھیڑ چھاڑ نہ کرو، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑو۔ ہم بتا چکے اسلام کا قاعدہ یہ ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ سارے کافروں سے لڑو، اسلام یہ کہتا ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، جو کافر تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، جو کافر تمہیں تمہاری زمین سے نکالتے نہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کرو۔ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ روکتا نہیں، ان کے ساتھ انصاف کرنے سے اللہ تعالیٰ روکتا نہیں۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا ایک اخلاقی پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جہاں اپنے شہداء کو دفن کرتے تھے وہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کی لاشوں کو بھی دفن کرتے تھے صلوات اللہ وسلم علیہ۔ انسان ہے جی، انسانیت کے احترام کا یہ تصور آپ نے دیا۔ آپ دیکھو دنیا کی جنگوں کی تاریخ پڑھو، جنگ عظیم اول دوم کی ہسٹری پڑھیے، اللہ اکبر، لاکھوں انسانی جانیں بے گور و کفن پڑی رہی، چیلیں انہیں نوچ کھاتی رہی، درندے انہیں پھاڑ کھاتے رہے، ایسے ہی جو ہے سڑ کر جو لاشیں ختم ہوئی۔ دنیا کے ملکوں نے اپنے فوجیوں کو دفن نہ کیا، اللہ اکبر۔ پیارے نبی کی سنت تھی، پیارے نبی جب جنگ سے فارغ ہوتے تھے شہیدوں کو دفن کرنے کے ساتھ ساتھ دشمنوں کو بھی دفن کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی ہم نے بتایا بدر کی جنگ جب ختم ہوئی
تو ایک گڑھا تھا بدر میں جسے قلیب بدر کہا جاتا تھا، 70 کافروں کی لاشوں کو اس گڑھے میں ڈالا اور ان پر مٹی ڈالی، اور اس طرح آپ نے انسانیت کے احترام کا ایک سبق رہتی دنیا کو پڑھایا۔ حضرات، پیارے نبی کے جنگوں میں جو اخلاقی پہلو تھے اس میں سے ایک پہلو یہ بھی، عرب کی روایت تھی، عربوں کا طریقہ تھا کہ عرب جنگوں میں مسلح کرتے تھے۔ مسلح کسے بولتے ہیں؟ عربوں کی روایت تھی، دشمنی مٹھانے کا ایک طریقہ تھا۔ جب جنگ میں دشمن کو مار دیتے، دشمن کو مارنے کے بعد اس کی آنکھیں نکالتے تھے، اس کے کان کاٹتے تھے، اس کی ناک کاٹتے تھے، اس کے دانت نکالتے تاکہ بھیانک چہرہ ہو جائے، اور اس کو رسوا کر کے خوش ہوتے تھے۔ اسے بولتے ہیں مسلح کرنا۔ پیارے نبی صلوات اللہ وسلام علیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے عرب سے اس روایت کو ختم کیا۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی جب بھی خطبہ دیتے ہمیں صدقہ و خیرات پہ ابھارتے اور جنگوں میں مسلح کرنے سے روکتے کہ دشمن کی لاش کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، آنکھیں نکالنا، کان کاٹنا، ناک کاٹنا، چہروں کو مس کرنا، ایسا مت کرو۔ مسلح کرنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے تھے۔ اور حضرات، آخری بات، ایک واقعہ جو پیارے نبی کے جنگوں میں جو اعلیٰ اخلاق تھے اس کی ایک بہترین مثال ہے وہ واقعہ، اور واقعہ آپ نے سنا بھی ہوگا۔ وہ واقعہ سنا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، جسے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صلوات اللہ وسلم علیہ آپ نے میدان جنگ میں ان اخلاق کا ثبوت دشمنوں کے ساتھ دیا ہے کہ جن اخلاق کا ثبوت آج ہم دوستوں کے ساتھ بھی نہیں دے پا رہے۔ کیا واقعہ؟ بخاری کی حدیث ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ ہیں، پانی ختم ہو گیا، پانی نہیں ہے، نہ پینے کے لیے، نہ نہانے کے لیے، نہ دھونے کے لیے، پانی ختم ہو گیا۔ فرماتے ہیں پیارے نبی نے پانی کی تلاش میں 2 انسان بھیجے، 2 صحابہ پانی تلاش کر کے لاؤ۔ گئے، پانی تو نہیں ملا۔ ایک مشرک عورت، کافر عورت، سمجھ رہے، 2 پانی کے مشکیزیں بھرے ہوئے اپنے اونٹ پر رکھ کے لے جا رہی تھی۔ صحابہ اسی عورت کو پکڑ لائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پانی میں جو اپنا ہاتھ رکھا، اور آپ کے دست مبارک سے جیسے آپ نے ہاتھ رکھا، آپ کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے معجزانہ طور پر ابلنے لگے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے کہا جس کی جو ضرورت ہے پوری کر لو، پانی ابل رہا ہے، چشمے ابل رہے ہیں، جس کو پینا تھا پی لیا، جس کو نہانا تھا نہا لیا، جس کو دھونا تھا دھو لیا، جس کو اسٹور کرنا تھا اسٹور کر لیا۔ اور حدیث کے راوی کہتے ہیں اس عورت کے پانی میں ایک قطرہ کمی نہ ہوئی۔ عہد نبوت میں یہ معجزہ کئی بار پیش آیا ہے کہ وقت ضرورت دودھ زیاد ہو جائے، وقت ضرورت کھانا زیاد ہو جائے، غذا زیاد ہو جائے، وقت ضرورت پانی زیاد ہو جائے۔ پیارے نبی نے کہا کہ سب کی ضرورتیں پوری ہو گئی، پھر بھی صحابہ سے کہا اس عورت کو اس کی اجرت دے دو، اس کا پانی تو کچھ کم نہیں ہوا تھا، بیچاری جا رہی تھی، پکڑ کے لایا گیا اس کو، اس کی اجرت دے دو۔ اس کو جو ہے کسی نے کھجور، کسی نے ستو کا آٹا، کسی نے کپڑے، جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی، ایک تو مفت پانی بھی بچا، پانی بھی سالم، اور مفت میں اتنی بھاری اجرت مل گئی۔ اپنی قوم اور اپنے قبیلے کے پاس گئی، جا کے کہنے لگی جئتکم من عند اسحر الناس، جئتکم من عند اسحر الناس، لوگو میں تمہارے پاس ایک بہت بڑے جادوگر کے پاس سے ہو کے آ رہی ہوں۔ اس نے وہ جو پانی ابلا اس کو جادو سمجھا۔ اصل واقعہ کیا ہے؟ اس واقعے کے بعد حدیث کے راوی کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فوجیں روانہ کرتے تھے، فوج کے کمانڈر کو یہ نصیحت کرتے کہ دیکھو وہ عورت جس کے پانی سے ہم نے ایک مرتبہ فائدہ اٹھایا ہے، اس کی بستی پہ حملہ نہ کرنا۔ جس کے پانی سے دیکھو، اس کو تو اس کی اجرت اسی وقت دے دی گئی۔ قربان جائیے ان اخلاق پر، کہا کہ جس کے پانی سے ہم نے ایک مرتبہ فائدہ اٹھایا۔ کیسی پاکیزہ تعلیمات ہیں کہ پانی کا احسان بے احسان ہوتا، اس احسان کو بھی نہ بھلاؤ۔ کہا کہ اس عورت کی بستی اور قبیلے پہ حملہ نہ کرنا۔ اب مسلمانوں کی فوجیں چاروں طرف حملے کر رہی ہیں،
مسلمانوں کے حملوں سے اگر کوئی بستی کوئی قبیلہ محفوظ ہے، یہی ایک بستی، یہی ایک قبیلہ۔ وہ عورت سمجھ گئی، اس نے کہا کہ گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو پانی سے فائدہ اٹھائے اس احسان کا بدلہ اس شکل میں دے رہے ہیں، چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں اور کوئی بستی ان کے حملوں سے محفوظ ہے تو ہماری بستی۔ اس نے اپنے قبیلے والوں سے جمع کیا، جمع کر کے کہا، لوگوں محمد کا دین کتنا اچھا ہے، محمد کی تعلیمات کتنی اچھی ہیں، تم دیکھ رہے ہو چاروں طرف حملے ہو رہے ہیں، ایک ہمارا قبیلہ ہے، ایک ہماری بستی ہے جو مسلمانوں کے حملوں سے محفوظ ہے، کیوں جانتے ہو؟ انہوں نے جو ایک مرتبہ ہمارے پانی سے فائدہ اٹھا لیا تھا، کہا کہ اس کا بدلہ ایسا دے رہے ہیں۔ کہا کہ لوگوں اگر محمد کا دین اتنا ہی اچھا ہے، کیا یہ اچھا ہوگا کہ ہم سب اس دین کو قبول کر لیں؟ سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، واللہ اسلام انہی اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام تلوار سے نہیں پھیلا ہے جیسے دنیا بتاتی ہے، اسلام انہی اخلاق سے پھیلا ہے۔ حضرات پیارے نبی نے جسموں کو فتح نہیں کیا، پیارے نبی نے دلوں کو فتح کیا، دل فتح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور جب دل فتح ہو تو زمین بھی فتح ہو جاتی ہے، ملک بھی فتح ہو جاتے ہیں، اور دل جیتے جاتے ہیں ہتھیار سے نہیں، دل جیتے جاتے ہیں اخلاق سے، دل جیتے جاتے ہیں کیریکٹر سے۔ تو حضرات یہ میں اس موضوع پر میں نے تفصیل سے اس لیے روشنی ڈالی ہے کہ آج جہاد کا بہت غلط تصور لوگوں کے ذہنوں میں پایا جاتا ہے۔ جہاد کے حوالے سے بعض اوقات ہمارے نوجوان بھی غلط سلط حرکتیں کر بیٹھتے ہیں، یا دنیا بھی ناحق اسلام کو الزام دیتی ہے۔ ہرگز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جنگیں انصاف پر قائم تھیں، اعلیٰ اخلاق پر قائم تھیں، انسانیت کے احترام اور انسانیت نوازی پر قائم تھیں۔ آج ہم اپنی گفتگو کو یہی روکتے ہیں، یہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آگے کے حالات جو مدنی زندگی کے ہیں وہ کل کے درس میں سنیں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں کو سیرت نبوی کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔